وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈالی تو روح بدن میں اندر گئی اور جانے کے بعد میں فوراً واپس نکل گئی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ روح تو واپس کیوں نکل گئی؟ تو کہا کہ اندر مجھے بڑی تنگی محسوس ہو رہی ہے اور اندر مجھے بڑی دقت اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے تجھے تنگی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اور تو واپس جا اور تجھے اسی میں رہنا ہے۔ چنانچہ روح پھر واپس جو ہے زبردستی اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں گئی، اور جاتے وقت بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ روح، اصل میں روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ قرآن کریم میں کفار و مشرکین نے یہود کے کہنے سے 3 سوال اللہ کے نبی سے کیے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوں گے تو ان 3 باتوں کے جواب صحیح صحیح دے دیں گے۔ ان میں ایک سوال یہی تھا کہ روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ روح یہ اللہ کا ایک حکم ہے، یعنی روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کو نظر آئے، دکھائی دے، یا جس طریقے سے انسان کے اور اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ، ایسی کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے۔ جب تک یہ حکم اللہ کا انسان کے بدن میں رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ حکم اللہ کا انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے ذکر، یہ اللہ کا دھیان، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، تو وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ زندہ۔ اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جائے، تو سمجھو کہ وہ مردے کی طرح ہے۔ تو یہ جو روح انسان کے اندر ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری چیزیں مٹی سے بنا کے تیار کی، اور اب صرف اپنی روح ڈالنی تھی۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، اور روح کو اندر داخل ہوتے وقت میں اگرچہ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی دقت ہوئی، بڑی تنگی محسوس ہوئی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تجھے اندر ہی رہنا ہے، تو پھر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اندر رہی، پھر واپس باہر نہیں نکلی۔ جیسے ہی روح آپ کے جسم میں آئی، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور چلنے پھرنے لگے، دیکھنے لگے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء، اللہ تعالیٰ نے روح ڈالنے سے پہلے جسم کے سارے اعضاء بنا کے تیار کر دیے۔ ایسا نہیں کہ روح ڈالنے کے بعد میں اب ہاتھ بنا رہے ہیں، پیر بنا رہے ہیں، ساری چیزیں بنا کے بالکل تیار کر دی۔ آخری وقت میں، آخر میں روح ڈالنی باقی تھی بس۔ تو جیسے ہی روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، دیکھنے لگے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ نے جو آپ سے کروایا وہ کیا تھا؟ وہ پچھلی مرتبہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ سب سے پہلا حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ فرشتے جو بیٹھے ہیں ان کو جا کر سلام کرو۔ تو
سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا. اب حضرت آدم علیہ السلام، اس سے ہمیں یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ جب روح کے اندر جانے میں روح کو کتنی تکلیف ہوئی. تو اب یہ روح جب ایک انسان کے ساتھ میں ایک لمبے زمانے تک رہتی ہے تو پھر یہ اس کے جسم سے منسلک ہو جاتی ہے. کسی کے جسم میں 50 سال، کسی کے جسم میں 60 سال، کسی کے جسم میں 100 سال تک یہ روح جب رہتی ہے 24 گھنٹے اس کے ساتھ میں، تو اب پھر اس کا واپس نکلنا بڑا مشکل ہے. اور اب یہ جو واپس نکلتی ہے تو واپس نکلتے وقت بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. جس طریقے سے داخل ہوتے وقت میں اس کو تنگی محسوس ہوئی، اندر تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے رہنا پڑا. اب جب اس کی عادت بن گئی اس جسم کے ساتھ میں رہنے کی، اور ایک لمبے زمانے تک یہ روح انسان کے جسم کے ساتھ میں رہتی ہے، یہ اللہ کا حکم انسان کے جسم کے ساتھ میں ایک لمبے زمانے تک رہتا ہے، تو پھر اب اس کو واپس نکالا جائے. چونکہ کوئی جسم کے ایک حصے میں روح نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر حصے میں روح موجود ہے. اوپر سر سے لے کے اور پیر تک انسان کے پورے جسم کے ہر حصے میں یہ روح موجود ہے. اب اس پورے جسم کے حصے سے اس روح کو جب واپس نکالا جاتا ہے تو یہ واپس نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا حکم ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جو روح نکالنے پر مقرر ہے، وہ اس کو زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں. جس طریقے سے اس کو اندر جانے میں تکلیف ہوئی، اسی طریقے سے اس کو باہر نکلنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ سب کے ساتھ میں ہے. نبیوں کو بھی روح نکلتے وقت میں تکلیف ہوتی ہے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کی روح نکل رہی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کی سختی کے بارے میں نے پہلے سنا تھا، لیکن مجھے زیادہ کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اس کا زیادہ اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلتے وقت میں نے آپ کا جو منظر دیکھا ہے، آپ کو جو تکلیف محسوس ہوئی وہ میں نے دیکھا، تو اس سے جو ہے مجھے پھر اس کا احساس ہوا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پر جو ہے گیلا ہاتھ کر کے رکھنے بار بار. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات میں اللہ کے بعد میں جن کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان کو جب موت کے وقت میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہ تو وہی آدمی جانتا ہے جس کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. آس پاس کے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر کسی کو موت کی تکلیف بتا دے تو پھر انسانوں کا چین، سکون، آرام یہ سب ختم ہو جائے کہ موت کے وقت میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہی جانتا ہے جس پر موت آتی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مرتے وقت میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور ایسی تکلیف ہو رہی ہے جیسا کہ کوئی آری سے میرے بدن کو چیر دیا گیا ہو اور زندہ بدن کو آری سے کاٹ دیا گیا ہو، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو موت کے وقت میں ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ آس پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے کبھی، اور اکثر نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو دین سے بالکل دور ہے، ایمان اور اعمال سے بالکل دور ہے، لیکن اس کی موت ایسے آ جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مثال کے طور پر رات کو سویا اور سوتا ہی رہ گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتنا اچھا آدمی تھا، اس کی تو آسانی سے روح نکل گئی، آسانی سے اس کی موت آ گئی، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ایک آدمی
جو بالکل نیک ہے، دیندار ہے، ایمان اور اعمال والا ہے، اس کو موت کے وقت میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی بے چینی ہو رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے اور جو اعمال کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ کمی بیشی ہوئی میری عبادت میں، یا جو گناہ ہوئے اس سے چھوٹے موٹے، ان گناہوں کو میں موت کی تکلیف دے کر اس کے گناہ یہیں ختم کر دوں۔ اس لیے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جو آدمی زیادہ اللہ والا ہوتا ہے یا کوئی زیادہ دیندار ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے نبی سمجھ لو یا کوئی نبی دیکھ لو کہ نبی کو موت کے وقت میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی تو ویسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوتی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت میں اس کو موت کی تکلیف دے کر اور اس کی غلطیوں کا دنیا میں ہی گویا اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو پاک صاف کر کے اللہ اپنے پاس میں بلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہ جو ایمان اعمال سے بالکل دور ہے، لیکن اس کی موت ایسے آ گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور کھڑا ابھی چلتا پھرتا تھا ترنت موت آ گئی۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ ایمان اور اعمال بھی خوب کرتا ہے، لیکن وہ برسوں بیمار رہا اور بڑی تکلیف ہوئی اس کو، اور پھر اس کی موت آئی۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو کچھ ایمان اور اعمال کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس میں بالکل پاک صاف کر کے بلائے۔ تو اس کو یا تو دنیا میں جیتے جی کچھ تکلیف دے کر، کچھ پریشانی دے کر، کچھ ہاری بیماری دے کر، یا موت کے وقت میں سختی کا معاملہ اس کے ساتھ میں کر کے اس کے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو پاک صاف کر کے اپنے پاس میں بلاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے، کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے، تو اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے، اس پر بھی انسان کو نیکی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرے اس پر اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر بھی انسان کو نیکی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں جو سختی دیتا ہے، اس میں بھی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اس موت کی سختی سے انسان کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اور ہر ایمان والے کو موت کے وقت میں سختی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی گئی، اس وقت بھی روح کو تکلیف ہوئی اندر جانے میں، اور جب روح کو اس انسان کے جسم سے نکالا جائے گا، اس وقت بھی روح کو بڑی تکلیف ہوگی اور انسان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مرنے والا اپنی موت کی سختی کو بتاتا کیوں نہیں؟ اتنے ہوشیار سمجھدار عقل مند لوگ مرتے ہیں اور سب کو مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی کم سے کم ایک دو آدمی تو مرتے وقت میں اپنی تکلیف کو بتا کے جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پر، اس لیے کہ وہ مرنے والا ہی اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو جب ان صحابی حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان، آپ تو لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مرتے وقت میں اپنی تکلیف کو کیوں نہیں بتاتے، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور آپ کی جان کنی کا عالم ہے، تو آپ ہی اپنی تکلیف کو بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری گردن کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا، یعنی انسان کی چھوٹی سی گردن اور اس کے اوپر پورے پہاڑ کو رکھ دیا جائے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری گردن پر اتنا بھاری وزن ہے کہ جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا۔ اور فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر کوئی کانٹے دار شاخ اور ٹہنی وہ اندر جسم کے اندر داخل کر دی گئی ہو اور وہ پورے جسم کے اندر پھیل گئی ہو اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو موت کے وقت میں یہ تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور تھوڑی دیر کے لیے مردہ زندہ ہوتا
اور جو کچھ اس سے بات کرنی تھی کر کے وہ واپس مر جاتا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان پر گئے اور وہاں جا کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک مردے کو زندہ کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے نوح علیہ السلام گزرے ہیں. تو کہا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کی سختی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ موت کے وقت میں کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ موت کے وقت میں روح نکلتے وقت میں جو تکلیف ہوئی وہ میں آج تک اس کو محسوس کر رہا ہوں. بڑی سخت تکلیف تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے زمانے میں تو تمہارے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے بال جو سفید ہوتے ہیں بعد میں ہونا شروع ہوئے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے اور تمہارے بال بھی اس وقت سفید نہیں تھے, تو یہ آج تمہارے بال سفید کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت میری روح نکلی اور میری موت آئی اس وقت میرے بال بالکل کالے تھے, لیکن وہ جو موت کی سختی محسوس ہوئی مجھے اور موت کی جو تکلیف محسوس ہوئی, اس موت کی تکلیف نے اور اس موت کی سختی نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. یعنی اس کی وجہ سے یہ میرے بال سفید ہیں آج. تو انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے انسان اپنے اللہ کی عبادت کرے, نیک اعمال کرے اور اپنی موت کو یاد کرتا رہے اور صحیح طریقے سے آدمی اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.